وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھیں کہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنے ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے، دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کا مقرب نہیں وہ مخلوق کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو ان جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کرتی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بیچتا ہے۔ سب سے باری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے دل کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا مانگتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہارا نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔